قرآن مجید فرقان حمید ہم آیتیں جمعہ کے بیان میں پڑھتے بھی سمجھتے بھی ہیں، ہمیں ہمارے جمعے کے بیان کا ٹاپک ہی قرآن کی باتیں۔ آج کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ آج پارہ 26 ہے، سورہ احقاف، اور آیت نمبر ہے 20۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ کی بات تو غیر مسلموں سے ہو رہی ہے، کیونکہ غیر مسلم روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، رسوائی ان کا مقدر ہوگی، رحمت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہوں گے۔ ان سے کیا کہا جائے گا کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے، ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی۔ اول تو غیر مسلموں کو روز قیامت ذلت کا عذاب تو ہوگا، مگر اس مقام پر آخرت کے اس عذاب نے گرفتار ہونے کی 3 ریزنز بیان کیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جس وجہ سے غیر مسلموں کو عذاب دیا جائے گا، کہیں وہ عادتیں ہم میں تو نہیں آ گئی؟ وہ 3 عادتیں کیا ہیں؟ اب سنیے قرآن نے کیا کہا۔ نمبر 1 تکبر، کہ یہ بے ایمان لوگ حق کے مقابلے میں تکبر کر۔ نمبر 2 اللہ پاک کی نافرمانی کی کیونکہ ایمان قبول نہیں کی۔ نمبر 3 لذتوں میں مشغول ہو کر سب نعمتیں دنیا ہی میں ختم کر لینا، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچانا۔ یہ 3 چیزیں ان کے عذاب کا باعث، ان کی سزا۔ اب ذرا غور کیجئے، اس میں ایک بات جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت کو اختیار کرنے پر غیر مسلموں کی مذمت کی گئی اور انہیں ملامت کی گئی۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان، امت کے دیگر نیک لوگ دنیا کی عیش و عشرت اور جناب صرف لذتوں اور سے کنارہ کش رہتے تھے اور زہد و قناعت والی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تاکہ آخرت کا ثواب زیادہ ہو، آخرت میں زیادہ برکت۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ہاتھ میں گوشت تھا۔ فاروق اعظم، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر کو دیکھا کہ ہاتھ میں گوشت لے کے کہیں جا رہے ہیں، تو پوچھا اے جابر کیا لیے جاتے ہو؟ عرض کیا حضور گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا، لہٰذا بازار سے خرید لایا ہوں۔ کتنی عجیب اور کتنی کمال کی بات حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کلما اشتہیت شیئا اشتریتا، اے جابر تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے خرید لیتے ہو۔ اما تخشى ان تکون من اہل هذه الآیہ، کیا ڈرتے نہیں ہو کہ اس آیت میں جن کا ذکر ہے کہیں ان سے نہ ہو جاؤ؟ پھر کون سی آیت پڑھی؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا، یعنی جو دل میں آیا خرید لیا، جو دل میں آیا تم نے کر لیا۔ ایسا تو نہیں کہ آخرت کی نعمتیں بچی نہ، ساری دنیا میں خرچ کر لو۔ یعنی دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سادگی اختیار کرنا، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے خواہشات نفسی کو روکنا، کیونکہ اس میں جب بندہ گرفتار ہوتا ہے نا کہ جو چاہیے کر لیا، جو چاہیے کھا لیا، جو چاہیے پہن لیا، جو چاہے خرید لیا، جب اس قدر وہ دنیا میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی، کیونکہ اب شوق ہے، ہر چیز لینی ہے، اب نہیں ہے پیسے تو حرام کمائے گا، نہیں ہے پیسے تو معاذ اللہ وہ پھر غلط کاموں کی طرف جائے گا۔ اگر انسان اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا تو پھر وہ حرام سے بھی رکے گا۔ کیا خوبصورت انداز ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا کہ دنیا کی دولت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں میں غرق نہ کیا تاکہ آخرت کی نعمتیں باقی رہیں۔ ایک اور واقعے سے سمجھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار شام گئے، ملک شام، آپ امیر المومنین تھے، آپ کے لیے بہت لذیذ کھانا تیار کیا، ایسا لذیذ، اتنا جس کو کہنا لگژری کھانا، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایسا پہلے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ھذا لنا فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وهم لا یشبعون من خبز الشعیر، یہ کھانا ہمارے لیے ہے تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا
کہ جو اس حال میں فوت ہوئے کہ انہیں جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی. تو آپ کو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے. وہ تو کم کھایا انہوں نے، دنیا کو اتنا ان کو نعمت ہی نہیں ملی، صبر کر کے چلے گئے، ان کے لیے جنت ہے. یہ سن کر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آپ کہتے ہیں لَإِن كَانَ حَظُّنَا مِنْ هَذَا الْحُطَامِ وَذَهَبُوا بِالْجَنَّةِ لَقَدْ بَايَنُونَا بَوْنًا بَعِيدًا. کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے، ہم میں اور ان میں بہت. ابھی کیسی بات ہے، فاروق اعظم جیسی شخصیت جو 100% جنتی ہیں، جن کو تو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ تڑپ رہے ہیں کہ وہ غریب لوگ، وہ فاقہ کش، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے جنت لے گئے. ہمارے اور ان میں بڑا فرق ہے. مگر آج ہمارے پاس تھوڑا ہو تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، ہم کسی کے مال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندہ دنیا میں سادہ زندگی گزارے، جو ملے اس پر قناعت کرے، زیادہ کی ہوس نہ کرے، کیونکہ جنت کی نعمتیں ہیں نا. لیکن آج تو ریس لگی ہوئی ہے، اس نے گاڑی لی تو میں نے لینی، اس نے موبائل لیا میں نے اس سے اچھا لینا، اس نے گھر بنایا مجھے اس سے اچھا بنانا ہے، اور نہیں ہے تو پریشان ہے. یہاں میں غریبوں کو جو ان کو اللہ نے تھوڑی سی نعمتیں کم ملی ہے نا، میں ان کی تسلی کے لیے حدیث سناتا ہوں. اتنی کمال کی حدیث ہے، وہ غریبوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے تو تحفہ ہے، مگر مالداروں کو ہلا دیتی ہے اگر کوئی سمجھدار ہو. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا، ذرا غور سے سنیے، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہے. یا اللہ، آپ سمجھے اس کا معنی ہے؟ اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے اور بندہ راضی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، قیامت کے دن اگر اس کے عمل تھوڑا ہوا نا، اللہ اس پہ راضی ہو جائے. یہ سودا مہنگا نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی تھوڑے عمل والے، اللہ نے جتنا دیا. اچھا کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی غربت میں اور سادگی میں گزر رہی ہے مگر وہ راضی نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ اچھا بندہ کہہ رہا ہے یار کیا کروں بھائی، جینا پڑے گا، پریشان تو ہوں لیکن بس کاش مجھے بھی مل جائے، میں تو پریشان، مجھے ملا ہی کچھ نہیں. تو یہ راضی رہنا نہ ہوا نا. اللہ نے تھوڑا دیا تو بندہ اس کو راضی رہ گیا، اللہ تو نے جو دیا میں اس پہ راضی. تو جو لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو کرنا یہ کہ راضی رہیں. اللہ نے دیا، اللہ جتنا چاہے گا آگے عطا فرما دے گا، لیکن راضی رہے تو اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. مگر اس روایت کو اگر الٹا کر لیں، اس کا اپوزٹ سمجھیں کہ پھر جس کو زیادہ دیا ہے اور قیامت کے دن اس سے زیادہ عمل مانگ لیا گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ تو زیادہ کی خواہش تو لوگ کرتے ہیں مگر کیا اعمال زیادہ ہوتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو معاملہ الٹا ہے. غریب آدمی بیچارہ مسجد بھی آ رہا ہوتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہوتا ہے، کچھ خوف خدا بھی دل میں ہوتا ہے، مگر جیسے ہی مالدار بنا دیا جاتا ہے مسجد سے بھی دور اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے. تو بعض اوقات تو مال آ کر بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے. تو ایسے مال کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کا ذرا سوال، بات سنیے، کیا گہری بات فرماتے. آپ سے سوال ہوا دنیا کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حلالھا حساب وحرامھا عذاب. یہ دنیا کیا ہے؟ کہتے دنیا کی حرام چیزوں پر عذاب ہے اور حلال نعمتوں کا روز قیامت حساب ہوگا. یعنی دونوں صورتوں میں ہم مشکل میں ہے نا. عذاب تو اللہ معاف کرے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی عذاب نہ ہو، حرام کمانے والے کو تو عذاب ہوگا، مگر ایسا نہیں کہ حلال آپ کو ملا تو اس کا حساب نہیں ہوگا، حساب اس کا بھی ہوگا. ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہو، سب اگلے پچھلے حاضر ہوں، میزان عمل رکھ دیا جائے، سورج گرمی برسا رہا ہو، تانبے کی زمین خوب دہک رہی ہو، اور اس حالت میں اگر حساب دینا پڑا حلال چیزوں کا، حرام پر تو عذاب ہے مگر تمہیں حلال مال دیا گیا، تمہیں لباس دیا گیا، گھر دیا گیا، اولاد دی گئی، نعمتیں دی گئی، عزت دی گئی، حساب تو ایسی افراتفری میں کیسے حساب دے سکیں گے؟ اب اس بات کو اس طرح سمجھیے، حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ایک مالدار شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کی دعوت کریں. اللہ والے ویسے بھی دعوت میں جاتے نہیں، آپ اسے انکار کرتے رہے، وہ ضد کرتا، کہتا اچھا ٹھیک ہے اگر بلا ہی رہے ہو تو میری 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو مانو گے تو میں نے تمہارے گھر پہ آنا ہے. کہتا بس حضرت جو آپ کی شرط ہوگی مانوں گا، آپ میرے گھر آ جائیں. شرطیں تو بتائیے. فرمایا پہلی شرط یہ ہے جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھ. سوچنے لگا بزرگ ہیں، بڑا سا صوفہ، بڑا سا تخت نہیں، کوئی چٹائی بچھا دوں گا، اگر کہیں گے تو قالین بچھا دوں گا. کہ ٹھیک ہے حضور. دوسری شرط جو چاہوں گا کھاؤں گا. وہ مالدار آدمی تو اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے کوئی پرہیزی کا کھانا کھاتے ہو، بہت سارے کھانے بنا دوں گا. تو حضرت کو جو کھانا ہوگا وہ کھا لے. پھر اس کے بعد جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. تیسری شرط یہ کہتا ہے نماز کی بات کریں گے، نماز کھانا وانا کھا کے کوئی تبلیغ کریں گے، کوئی دین کی بات کریں گے، سن لوں گا اور ہو سکے گا تو عمل بھی کر لوں. کہتا حضرت تینوں شرطیں منظور. اب جو حضرت نے اوکے کر دیا، ڈیٹ فکس ہو گئی، اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ مبارک ہو میرے گھر پہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں. بڑی شاندار دعوت، طرح طرح کے کھانے، زبردست قسم کا اس نے پوری تیاری کری. لوگ آ گئے، حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی کا انتظار.
آپ جیسے ہی آئے جہاں جوتے پڑے تھے نا لوگوں کے، وہاں حضرت حاتم اعصم بیٹھ گئے. حیران کہ حضرت ساری دعوت آپ کے لیے سجائی ہے، ہیں سارے لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں، میں نے اسٹیج بھی لگایا ہے، میں نے قالین بھی بچھایا، حضور آپ آگے آ کے بیٹھے ہیں. حضرت نے فرمایا شرط کیا تھی پہلی؟ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. میں بیٹھ گیا ہوں، اپنی مرتا کیا نہ کرتا. جوتے والی جگہ پہ حضرت بیٹھ گئے. کھانے کا ٹائم ہوا، کہا حضرت اب کھانے کے لیے تو آ جائیں. اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت حاتم اعصم نے وہ ٹکڑا کھانا شروع. حضرت یہ قسم قسم کے کھانے بنائے، میں نے مٹن، چکن، سبزی، پرہیزی سب بنایا، اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. فرمایا دوسری شرط کیا تھی؟ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. میں وہ کھا، سب نے کھانا کھایا. تھوڑی دیر تو حضرت کا انتظار کیا، پھر لوگ تو لوگ ہی ہوتے ہیں، سارے ٹوٹ پڑے کھانے پہ. زبردست کھانے کھائے، سویٹ ڈش بھی کھائی، کھانا بھی کھایا. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اب کہا کہ اب میری تیسری شرط کی باری ہے. ایک بڑا سا چولہا لاؤ اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا توا رکھ دو. چولہا جلایا گیا، توا رکھ دیا گیا، توا لال ہو گیا، اتنا جلا کہ وہ ریڈ ہو گیا، سرخ. حضرت حاتم اعصم نے اپنے جوتے اتارے اور اس توے پہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا اللہ میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی، یہ کہہ کے نیچے. اب سارے لوگوں سے کہا کہ سب اپنے چپل اتاریں، اس توے پہ کھڑے ہو کے بتائیں آج کیا کیا کھایا ہے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم اس توے پر کیسے پیر رکھ سکتے ہیں؟ آپ تو کرامت والے بزرگ ہیں، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، ہم تو اس کے قریب نہیں جا پا رہے. آپ کہہ رہے اس پہ کھڑے اور پھر سارا حساب دیں، کتنی روٹیاں، کتنے سالن، کتنی بوٹیاں، کتنی سویٹ ڈش، کتنے پانی، کتنے شربت، اتنی دیر میں تو جل کے خاک ہو جائیں گے، ہم نہیں کر سکتے. اب اللہ والے تھے نا. اب جو حضرت حاتم اعصم نے جواب دیا، ایکچولی دس از دا میسج، ذرا غور سے سنیے. آپ نے فرمایا ہے لوگوں تم سے اس توے پر کھڑے ہو کر جو دنیا کی آگ سے تپا ہوا ہے، ایک دن کے کھانے کا حساب نہیں دیا جا رہا. قیامت کے دن کون سی کرامت آ جائے گی تمہارے پاس جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1 میل پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، اور ایک دن کے کھانے کا نہیں، ساری زندگی کا حساب دینا. کیسے دو گے حساب؟ لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لوگ. پھر حضرت حاتم اعصم نے سمجھایا کہ توبہ، زندگی ایسی گزارو کہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو. حلال کمانا بڑی بات ہے، مگر اس حلال کو حلال جگہ پر خرچ بھی تو کرنا ہے نا. کچھ لوگ بعض اوقات حرام کمانے سے بچ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، بالکل حرام نہیں کمانا چاہیے. جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، رشوت، کسی طرح اگر بچ بچا کے آپ نے حلال کما لیا، دیٹس گریٹ. مگر یہ دیکھیے کہ خرچ بھی حلال کر رہے ہیں کہ نہیں. کمایا حلال میں، خرچ حرام میں ہو رہا ہے. ناچ گانے، ڈھول تماشے، گھر میں شادی ہوئی تو فنکشنز ہیں، بچوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں جناب، کیا کریں، کرنا پڑتا ہے. آج کل جو تماشا مچا ہوا ہے لاہور میں، جو ہم سن رہے ہیں، پنجاب میں بسنت کے نام پر، اور جس طرح بے حیائی، یعنی بے حیائی کا کون سا کام ہے جو نہیں ہو رہا. کروڑوں اربوں روپے کی بتا رہے ہیں جناب، پتنگیں خرید لی گئی ہیں، اور جناب میوزیکل پروگرام ارینج ہو گئے رات بھر جاگنے کے لیے. کیا کچھ طوفان بدتمیزی نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ آپ نے اگر حلال کمایا بھی ہے تو خرچ کدھر کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن اس خرچے کا حساب کیسے دو گے؟ کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور آپ پتنگ بازی میں، ناچ گانوں میں کروڑوں اربوں روپے لٹا دیں گے. اچھا یہ تو چلے ایک تہوار میں نا، ہمارے آئے دن شادیوں میں ہم سنتے ہیں کہ فلاں کو بلایا، کروڑ روپے دے دیے، فلاں ناچنے والے کو بلایا، 1.5 کروڑ روپے کا فنکشن کروایا. اس ایک ایک روپے کا حساب حضرت حاتم اعصم کہہ رہے ہیں اس توے پہ کھڑے ہو کے آج کے دن کا کھانے کا حساب دو. لوگ کہتے ہیں نہیں کھڑے ہو سکتے، تو بتائیں نا قیامت کے دن کھڑے ہو کر اس پوری زندگی کا حساب، یہ تمام گناہوں کا حساب، ان تمام عیاشیوں کا حساب کیسے بنے گا؟ نہ کریں. ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں کوسچن ہوگا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. غور کیجئے، کیا ہمارے پاس جواب ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا، گھر دیا، عزت دی، دولت دی، شہرت دی، اولاد دی، فیملی دی؟ کیا اس کا جواب دے سکیں گے کہ ہم پراپر استعمال کر رہے ہیں؟ اب اپنی باڈی کو دیکھ لینا، آنکھیں دی، آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے اس لیے دی کہ نافرمانی کی جائے. ہاتھ دیے، ہاتھوں سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، ہاتھوں سے اچھے کام ہو رہے ہیں، ہاتھوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں. پیر دیے، پیر سے اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں یا اسی پیروں سے غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں؟ غور کریں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. کاش ہم نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے والے بن. اے میرے پیارے اسلام بھائیوں، آپ نے سنا کہ غیر مسلموں کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں نعمتیں یوز کر لی، آخرت کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بس دنیا دنیا، یہاں کی لذت، یہاں کی چیزیں، اور بندہ یہاں ایسا غرق ہو جائے کہ پھر آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچے. ایک بار مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. دیکھا کہ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال ہے. سرکار علی وقار علیہ السلام، اللہ کے حبیب علیہ السلام، اس تکیے سے ٹیک لگائے خردرے بان سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں. بڑی سی، جس کو خردرا ہوتا ہے نا، اس کی ڈوری جو ہوتی ہے، کورس فائبر کارڈز ہوتی ہیں، خردرے بان کی وہ بنی ہوئی چادر چارپائی ہوتی ہے.
چارپائی پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، اس ڈوریوں پر، اس رسیوں پر جو خردری تھی، پیارے آقا لیٹے ہوئے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام چارپائی سے اٹھے نا تو آپ کے جسم پر اس چارپائی کے نشان بنے، آئے جن کے لیے کائنات بنائی گئی، وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ریزن آف دا اول کریٹ، ہم کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ویسے نہیں کہتے، یہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، لولا کلما خلقت الافلاق، محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ چاند سورج یا آسمان نہ بنا، سارا جہان بنا حضور علیہ السلام کے لیے۔ اور حضور کیسے کہ ایسی چارپائی پہ آرام کر رہے ہیں کہ جسم پر نشان ہو گئے، خردرا چھال کا، کھجور کی چھال کا تکیہ حضرت عمر نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابی کو، اپنے عاشق زار کو، حضرت عمر کو روتے دیکھا تو فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کا اونچا مقام ہے، آپ کیسر و کسرا، روم اور ایران کے بادشاہوں سے بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کیسر و کسرا یعنی دوسرے ملکوں کے بادشاہ جو ایمان والے نہیں، وہ محلات میں رہیں، نرم بستروں پر سوئیں، حضور ان کے لیے بہت کچھ ہے، اور آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، اور آپ ایسی زاہدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب غور سے نبی پاک کا جواب سنیں، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ نبی پاک فرماتے، عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخر؟ یہ بات سمجھنی ہوگی، یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں، ادھر مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یار ویسا گھر میرا کیوں نہیں، ایسا بستر میرا کیوں نہیں، ایسی گاڑی میری کیوں نہیں، ایسی لگژری لائف میری کیوں نہیں، اسی چکر میں مر گئے ہم۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، اور ادھر کی نعمتیں، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، جنت کی وہ نعمتیں، حدیث کا خلاصہ ہے، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کا اس کے دل پر گمان بھی نہیں گزرا، یعنی امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتی۔ جنت ایسی ہے، اللہ نے ایسی تیار کر رکھی ہے، مگر کس کو فکر ہے جنت کی؟ ہمیں تو ابھی چاہیے نا، کیونکہ جنت تو بعد میں ملے گی۔ ہم اصل میں ایکچولی نفسیاتی پرابلم ہمارا یہ ہے کہ نیکی پر جو اجر ہے وہ بعد میں ملے گا، گناہ کی لذت ابھی مل جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے ادھر اٹھاؤ نا لذت، بھائی وہ تو پتہ نہیں ملے گی، معاذ اللہ، ایمان ہی نہیں ہے نا، وہ بھروسہ نہیں ہے۔ جس دن یہ لیول مل گیا آپ کو بھروسے، تو پھر دنیا کی لذتوں میں غرق ہونے کو جی نہیں آئے گا، اور اسی وجہ سے بندہ پھر پہلے لذتوں میں غرق ہوتا ہے۔ جو ہمیں روکا گیا نا کہ صرف دنیا کی ہوس دل میں نہ ہو، کھانا پینا منع نہیں ہے، لباس منع نہیں ہے، لگژری گھر منع نہیں ہے، لیکن اگر ہر دل میں آنے والی چیز کرنے کا جی چاہے گا نا تو ایک وقت آئے گا حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے، بندہ ہر وہ چیز چاہے گا جو دل چاہتا ہے، روکنے کی تمنا ہی نہیں ہوگی نا۔ ہم اپنے بچوں کو نہیں روک پاتے کہ نہیں یار بچہ کہہ رہا ہے دے دو، حالانکہ وہ بعض اوقات غلط ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ ہم نے نو کہنے کا، اپنے نفس کو منع کرنے کی عادت ہی نہیں رکھی ہے، اور اس کی وجہ سے پہلے حلال لذتوں میں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر نقصان دہ لذتوں میں، اور ایک وقت آتا ہے پھر حرام لذتوں میں بندہ پڑ جاتا ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کی شان کیا ہے؟ نعت کی اشعار سب کو یاد ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستک، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ یہ بات سمجھنی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے غریب فقیر، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا امیری، مگر میرے آقا وہ ہیں جو بادشاہ ہیں اور بادشاہی میں فقیر۔ اختیار تھا آپ کے پاس، خود فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں، مگر حال کیا ہے؟ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا، ہوتے ہوئے بادشاہی میں فقیری کرنا۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام، کاش یہ بات کہ ہوتے ہوئے بندہ سادہ لائف گزارے، اپنے نفس کو قابو رکھے، یار ہر وہ چیز نہیں کرنی جو دل چاہ رہا ہے، اس کو روکے گا، اللہ نعمتوں میں، آخرت کی نعمتوں میں اضافہ فرما رہا ہے۔ آپ کو چاہ رہا ہے یار میں نے بہترین خرچ کرنا ہے، تھوڑا کم کر کے کسی غریب کو بنا کر اللہ کی راہ میں جمع کرا دیں کہ چلیں یار دین کے راہ پہ خرچ کر رہا ہوں، آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر مل جائے گا۔ یہ انداز اختیار کریں انشاءاللہ، اس سے آپ کہتے ہیں نا بندے کی چادر کے اندر پیر پھیلائیں گے۔ آج کے دن اچھے، کل دل ڈسٹرب ہو گئے تو پھر جن لوگوں کی عادت ہر چیز لینے کی، ہر خرچ کرنے کی، خدا نہ خواستہ جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو بڑی تکلیف میں آتے ہیں، اور جو عقل مند مالدار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس اسٹیبلٹی کے ساتھ رکھتا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی آمدنی کم بھی ہو گئی تو زندگی میں کوئی بڑا اثر نہ آئے، وہ سادے کھانے، سادے لباس، سادہ زندگی، کم خرچ والی، میانہ روی والی گزارے، تاکہ جناب لائف اسٹیبل رہے۔ اور اگر پیسے اللہ نے زیادہ دیے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہیں تو خرچ نہ کریں، ارے بھائی خرچ کرنے تو اسی پیسے کو جنت کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو نا۔ آپ کو اپنے بچوں کی شادی پر کروڑوں روپے خرچ کر کے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک صاحب مجھے ملے، بڑے اچھا ان کا ذہن ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے۔
وہ جب بھی بچے کی شادی کرتے ہیں ایک ہی پروگرام کرتے ہیں، حالانکہ لوگ 15 پتہ ایک مہینہ شادیاں چل رہی ہوتی ہیں، شادی شروع ہوئی ہے ختم ہی نہیں ہو رہی، یہ نائٹ تو وہ نائٹ تو وہ کھانا تو وہ بے حیائی وہ ناچ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا یار آپ ایک ہی پروگرام، کمال کا جواب دیا، کیا کروڑوں روپے خرچ کر سکتا ہوں مگر ابھی وہ پیسے بچا کے اتنے ہی پیسوں میں کچھ غریب بچے بچیوں کی شادی کریں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جن کی شادی کرواتا ہوں نا وہ ساری زندگی میرے ان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کی ابھی شادی ہوئی ہے، تو میرے ان بچوں کی لائف بڑی اچھی گزرتی ہے۔ سبحان اللہ، کروڑوں روپے انہوں نے بھی خرچ کیے مگر بقیہ پیسے جنت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو گئے، وہاں ملیں گے بھی واپس انشاءاللہ، اور جن کی زندگی بن گئی۔ کتنا اچھا طریقہ ہے، کاش کی ذہن بن جائے کہ اگر جہاں مجھے زیادہ خرچ کرنے کو جی چاہ رہا ہے کریں، مگر اس میں جو حرام چیزیں مائنس کریں اور اس کی جگہ پر وہی پیسے اللہ کی راہ میں دے دیں، کسی غریب مسلمان کو دے دیں، اس کا گھر بنا دیں، اس کی شادی کروا دیں، وہ جب تک اس پہ جیے گا آپ کے بارے نہیں آدھے ہو جائیں گے نا۔ تو یہی تو سمجھنا ہے کہ ہر دل میں آنے والی چیز کرنے کی جب عادت ہوگی نا تو ایک وقت آئے گا کہ ایسے حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور یہی بچے ہمارے ضد کر کر کے بعض اوقات حرام کاموں میں پڑتے ہیں نا، کیونکہ آپ نے منع تو کبھی کیا نہیں، بیٹا جو چاہیے لے لو، ہے بچی آپ کو جو چاہیے لے لو، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جدھر داخلہ دینا ہے داخلہ لے لو، حالانکہ دیکھا نہیں جا رہا کہ اس سے اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کی آخرت اور سب سے بڑھ کر ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ اب تو پہلے سنتے تھے کہ جناب لڑکے جاتے ہیں بیرون ملک میں پڑھنے کے لیے، اور اب یہ مثالیں مل رہی ہیں کہ اکیلی لڑکیاں جا رہی ہیں پاکستان، مسلمان کے گھروں کی۔ کہاں گئی بیٹی یورپ گئی ہے، کدھر یو کے گئی ہے پڑھنے کے لیے، اکیلی کہاں رہے گی؟ پردے کا کیا ہوگا، شریعت کے احکام پر عمل کیسے ہوگا، اور ان ممالک میں کیا حال ہوگا اس کا؟ nobody cares۔ اس لیے پیسہ اللہ نے دیا کہ اس پیسے کا یہ استعمال، ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی ماں باپ کی؟ یہ وہی وجہ بنی کہ پہلے بچپن میں منع نہیں کیا، روکنے کی عادت نہیں رکھی، اب جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں۔ آؤ میں آپ کو حسنین کریمین کا واقعہ سناتا ہوں، نبی پاک کی سیرت سے سنا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے اس بیان کے بعد کرٹیسائز کیا جائے سوشل میڈیا پر کہ دیکھو مولانا صاحب جو ہے وہ ہماری زندگی مشکل کر رہے ہیں۔ میں آپ کو آپ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم دے رہا ہوں، میں اپنے آقا کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جس نے کلمہ پڑھا ہے نبی پاک کا، وہ غور سے یہ واقعہ سن لیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی عادت کریمہ کیا تھی کہ جب بھی سفر کی ابتدا فرماتے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک سے سفر کی ابتدا کیا کر۔ ہاں چلے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ بیٹی سے پیار کیسا ہو۔ نبی پاک نے پریکٹیکلی بتایا کہ والد کا بیٹی سے انٹریکشن کیا ہوتا ہے۔ آج کل لوگ بیٹی اور بیٹے ہوں تو بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹی کا خیال ہی نہیں۔ بیٹی کو پیار دیں، عزت دیں۔ نبی پاک جب بھی سفر پر جاتے بی بی فاطمہ کے گھر آتے پہلے، پھر وہاں سے سفر شروع فرماتے، اور سفر سے واپسی پر بھی سبحان اللہ سب سے پہلے خاتون جنت کے گھر تشریف۔ کیا انداز ہے نبی پاک کا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ، دیکھا کہ دروازے پر نقش و نگار والا پردہ لگا ہوا ہے اور حسنین کریمین کے ہاتھ میں چاندی کی کوئی بنی ہوئی چیز ہے۔ اچھا یہ دونوں چیزیں ناجائز نہیں ہیں، اپنے گھر کے باہر اگر کوئی اچھا والا پردہ لگا لے اور بچے اگر کوئی چاندی کی چیز انہیں دے دی جائے، لیکن نبی پاک کا انداز، پیارے آقا کو پسند کیا ہے؟ اللہ اکبر، پیارے آقا نے یہ دیکھا تو ملے بغیر ہی واپس تشریف لے، بی بی فاطمہ سے ملاقات ہی نہیں کی۔ اب وہ بھی نبی پاک کی شہزادی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج جانتی تھی، فوراً پردہ اتارا، حسنین کریمین کے ہاتھ سے وہ چاندی کی چیز لی اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس بھیج دی۔ اچھا والدہ تو سمجھ گئی، بچے تو بچے ہوتے نا، وہ روتے ہوئے نبی پاک کے پاس آ گئے حسنین کریمین، اور نبی پاک سے وہ چاندی والی چیز واپس لینا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک صحابی کو وہ چاندی عطا فرمائی، حکم فرمایا اسے بیچ دو اور اس کے بدلے فاطمہ کے لیے لکڑی کا بنا ہوا ہار لے آؤ، بے شک یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ مجھے پسند نہیں کہ یہ اپنی نعمتیں دنیا ہی میں استعمال کر۔ اللہ، آپ بتائیں کہ جائز تھا، حلال تھا، مگر چونکہ نعمتوں کا اکثر استعمال اگر دنیا میں ہم کریں گے تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ آخرت کی نعمتیں دنیا میں استعمال نہیں کرنی۔ کتنی گہری بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بچہ روتا ہے موبائل پکڑا دیتے ہیں، جان چھوٹ جاتی ہے، ناشتے میں پکڑا دو، کھانے میں پکڑا دو، سفر میں جا رہے ہیں تو اس کو موبائل دے دو، حالانکہ وہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے؟ آگے بڑھتے بڑھتے اب تو 2 سال 3 سال کے بچے یوٹیوب کھول لیتے ہیں اور وہ یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے کوئی فکر ہی نہیں، اور اس کے دماغ کے اندر اس کے ایمان پر، اس کے کریکٹر پر، اس کی تھنکنگ پر، اس کے ایموشنز پر کس قدر وہ افیکٹ جا رہا ہے۔ ہمیں کیا پرواہ بھائی، بچہ روتا ہے میں نے دے دیا موبائل، آئی پیڈ لا کے دے دیا، فلاں چیز لا کے دے دی، بچپن سے ہی آپ نے۔ اچھا پھر ہم کہتے ہیں بچے سے لیتے کیوں نہیں، وہ روتا ہے۔ ہاں بی بی فاطمہ کے گھر سے حسنین کریمین بھی روتے ہوئے آئے تھے نا، نبی پاک نے سبحان اللہ کتنی 1450 سال پہلے ہماری تربیت فرما دی کہ بچہ روئے اور اگر کوئی چیز اس کے لیے بہتر نہیں تو اس کو رونے دو۔ وہ حسنین کریمین کہ جن کی آنکھ کا آنسو فرشتے برداشت نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، فرشتے گوارا نہ کرتے کہ حسنین کریمین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، مگر نبی پاک ان کی تربیت فرما رہے۔ ایکچولی دس از ریکوائرڈ
کہ آج اپنے بچوں کو اب اس کا طریقہ ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ سمجھاتے ہیں کہ یار اگر بچے کو موبائل چھڑوانا ہے تو آپ انوالو ہو جائیں. اصل میں ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا نا. ماں باپ چاہتے ہیں ہم بھی فری رہیں, ہم بھی اپنا موبائل یوز کریں, بچے اپنا موبائل یوز کریں. ایک ہی گھر میں کبھی کبھی منظر ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں 5-7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹا بیٹی ماں باپ سب, مگر کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا, سب اپنے اپنے موبائل پر ہے. گھر میں رہ کر بھی اجنبی ہیں. وہ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں کوئی پرابلم ہوئی تھی تو ایک دن کے لیے موبائل بند کیا گیا تھا, سگنل بند کر دیے گئے. تو سوشل میڈیا پہ ایک بڑی پیاری سی پوسٹ مجھے پڑھنے کو ملی کہ ایک شخص کہتا ہے بڑے دنوں بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی اور پتا چلا اچھے لوگ ہیں. یعنی اپنے گھر میں جا کر بھی اپنے گھر والوں سے ہماری ملاقات نہیں, اور ہمیں یہ اندازہ نہیں کہ کمرہ بند کر کے میری نوجوان بیٹی, میرا نوجوان بیٹا یا میرا ینگسٹر, میری اولاد کیا دیکھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں. ایک تو اعمال برباد ہونا, ایک تو بے حیائی کی طرف چلے جانا, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. مگر اس سے بڑا مسئلہ بتاؤں آپ کو, اس سے بھی بڑا ایک مسئلہ ہے, اور وہ ہے ایمان چلا جانا. سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں, جو ایگزسٹنگ آف گاڈ پر بات کر رہے ہیں, جو جناب ہماری یوتھ کو کنفیوز کر رہے ہیں. اور ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر کوئی ایمان سکھا دیں, ان کو پڑھائیں کہ ہمارا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, نبی پاک کے بارے میں ہمارے بلیفز کیا ہیں, فرشتوں اور جنت دوزخ اور قیامت پر ہمارے کیا عقائد ہیں, اور اس کے پیچھے دلائل کیا ہیں. مسئلہ یہ کہ والد کو بھی تو نہیں پتا, بچے کو کب سکھائے گا, خود ماں کو نہیں پتا, والد کو نہیں پتا. بائی برتھ مسلمان ہے, ہمیں تو اس لیے پتا ہے مسلمان ہے کہ امی ابو نے مسلمانوں والا نام رکھ دیا تھا, پیدا ہوئے تو اذان کان میں آ گئی, ہم نے اسٹڈی تو کیا ہی نہیں. کچھ لوگ بائی چوائس مسلمان بنتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں اسلام سب سے اچھا مذہب ہے. وہ ہم سے زیادہ بعض اوقات پریکٹسنگ ہوتے ہیں, اور ہم میں سے تقریباً وہ جو بائی برتھ مسلمان ہے, پیدا ہو گئے مسلمان, اچھا نام مسلمانوں والا, مسجد جانا ہے چلو مسجد چلے جاتے ہیں, عید پڑھنی ہے عید پڑھ لی, رمضان میں روزے رکھتے, بس دیٹس اٹ. یار بلیفز, سب سے مین چیز تو عقیدہ ہے. اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہو آپ, نبی پاک ہمارے آخری نبی ہے, اس کے بارے میں کیا معلومات ہے آپ کے پاس. اچھا جناب فرشتوں کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے, جنت دوزخ قیامت کی بیسکس ہے قرآن, اس لیے معلوم نہیں نا تو بے حیا, پھر بے باکی ہے, مذاق کر رہا ہوتا ہے, کوئی چٹکلے سنا رہا ہوتا ہے, کوئی کامیڈی کر رہا ہوتا ہے, معاذ اللہ کوئی فلمی گانوں میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں, بندہ ایمان سے بھی چلا جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان سے جایا کیسے جاتا ہے. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا حسنین کریمین کو رونے دینا اور ان کی چیز نہ دینا, یہ سکھا رہا ہے ہمیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی. ہر وہ چیز جو مانگے وہ دینے والی نہیں ہوتی. اب آپ کہیں کیا کریں, بچے روتے ہیں, آپ کو انوالو ہونا پڑے گا. آپ موبائل لے لیں اور خود انوالو ہو جائیں, بچوں کے ساتھ کھیلیں, ٹائم دے. یہی تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا نا, حسنین کریمین کو کاندھوں پہ اٹھایا, ان کے ساتھ دوڑے لگائیں, اللہ کے حبیب علیہ السلام ہوتے ہوئے. ہمارے پاس اصل میں ہم ٹائم بچانا چاہتے ہیں, ایسا نہ کریں. یہ بچے ہمارا سرمایہ ہے, یہ آنے والی نسل ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نام باقی رکھے گی یا نام برباد کر دے گی, ہمارے جانے کے بعد ہمیں ایصال ثواب کرے گی یا ہمارے لیے گناہ جاریہ کا باعث بنے گی, یہ کون سوچے گا. آج ہمارا ٹاپک بڑا یونیک رہا, جو شروع سے آیا کریں پلیز, جو ماشاءاللہ شروع سے آئے. ہم نے قرآن کے ذریعے اس بات کو ڈسکور کیا کہ کافروں کی, غیر مسلموں کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں کو اس لیے حاصل کر لیتے ہیں اور دنیا کی لذتوں کو استعمال کر لیا کہ آخرت کے لیے ان کے لیے کچھ نہ بچا. تو آج ہم نے یہ جانا کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں ہمیں اس کی طلب نہیں ہونی چاہیے. قناعت, اللہ کی رضا پر راضی, اپنی خواہشات پر کنٹرول لے سکتا ہوں مگر پھر بھی نہیں لے رہا, کیونکہ اسی سے پریکٹس ہوگی, اسی سے آپ اپنے آپ کو روک سکیں گے. آج حلال لذتوں سے روکیں گے, کل حرام لذتوں سے روکیں گے. جو چاہا کھا لیا, جو چاہا پہن لیا, جو چاہا کر لیا. یہ وہ عادت ہے جو غیر مسلموں کی ہے. میں اپنی زندگی کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جنہوں نے دبئی اور یو اے ای کی گرمی دیکھی ہے, عرب ممالک کی, میں ایک بار فل گرمی کے سیزن میں عرب امارات, بہت پرانی بات ہے, میں گیا تو وہاں امیر اہل سنت جو فاؤنڈر آف دعوت اسلامی ہے, ان سے میری ملاقات ہوئی. وہ ایک گھر میں تھے. یعنی دبئی میں یا عرب ملکوں میں جون جولائی کی گرمی میں بغیر اے سی کے پاسبل, یعنی نارمل ہے, وہاں اے سی لگژری نہیں ہے, وہاں ایئر کنڈیشن نیسیسری ہے. وہاں مزدوروں کے گھر میں بھی اے سی ہوتا ہے, ہر جگہ اے سی ہوتا. تو میں گیا اور روزے, امیر اہل سنت روزے سے تھے, اور آپ کے روم میں اے سی نہیں چل رہا اور آرام کرنے کا وقت آیا. میں نے کہا یہاں آپ اے سی نہیں استعمال کر رہے. کہہ رہے آپ آئیں, آپ کے لیے چلا دیتا ہوں. میری تمنا یہ ہے کہ میں کہیں دنیا کی نعمتیں استعمال کر لوں تو میرے لیے آخرت کی نعمت. پسینے سے شرابور تھے, فرماتے تھے کہ میں دن میں 2 بار اپنا کرتا جو ہے نا باہر رکھ کے سکھا لیتا ہوں, پھر اس کے بعد اسی کو پہنے. اب یہ کیا ہے, یہ جائز ہے, اے سی جائز ہے, مگر یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, ان کی سوچ ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہر نعمت دنیا میں استعمال نہیں کرنی. میں نہیں کہہ رہا آپ کہے چلے جناب مولوی صاحب نے کہہ دیا اے سی بند کر دو, میں آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا, مگر میں سمجھا رہا ہوں کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں. اور میں نے آپ کو مولا علی کا واقعہ سنایا, حضرت عمر کا گوشت دیکھ کر روتے ہوئے واقعہ سنایا کہ وہ گوشت پکا ہوا دیکھ کر روتے تھے کہ کئی لوگ دنیا سے ایسے چلے گئے جن کے پاس ایک جو کی روٹی نہیں ہوتی تھی. تو یہ اللہ والوں کا انداز ہے. لیکن چلیں ہم کم از کم حرام چیزوں سے تو بچیں.
ہم صرف دنیا کی سوچ ہی پہ تو زندگی نہ گزاریں. ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی صبح ایسے ہوتی ہے. نبی پاک فرماتے من اصبح والدنیا اکبر ہمہ، جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کا سب سے بڑا مقصد، الٹیمیٹ گول دنیا ہو، تو پھر اس کا اللہ پاک کی رضا اور قربت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک اس کے دل میں 4 چیزیں پیدا کر دیتا ہے. نمبر 1، ایسا غم جو کبھی ختم نہ، ایسی مشغولیت جس سے فراغت نہ ہو، ایسا فقر جس کے بعد خوشحالی نہ ہو، ایسی امید جو کبھی پوری نہ ہو. صبح اٹھے اور فکر دنیا ہو، الٹیمیٹ گول صرف دنیا ہو. سچ بتائیں 90% لوگ، شاید اس سے زیادہ ہی لوگ ہوں گے، جو صبح اٹھنے کے بعد ایک ہی فکر ہے، آج جاب کیا کرنی ہے، بزنس کیا کرنا ہے، پیسے کدھر سے اٹھانے ہیں، کاروبار کیا کرنا ہے. یعنی صبح سے شام تک زندگی کا مقصد ایک ہے. جو صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھتا تو اس کا پہلا گول تو ختم ہو گیا نا. حالانکہ ماشاءاللہ جو صبح اٹھ کے پہلے فجر پڑھتا ہے، اس کا مطلب اس کا الٹیمیٹ گول اسٹارٹ آف دا مارننگ اللہ کو راضی کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، عبادت کرنا ہے. وہ نماز کا ٹائم دیکھ رہا ہے، وہ جناب الارم رکھ رہا ہے کہ فجر بھی جانی چاہیے، اور جس کی فجر ہی چلی گئی اور اب صبح اٹھ کے دنیا ہی ہے. اور سچ بتائیں یہ 4 آفتیں جو حدیث میں بتائیں آج ہو نہیں گئی. دوبارہ سن لیں، فرمایا ایسا غم جو کبھی ختم نہ ہو. لوگ غمگین ہیں، پوچھو کیا حال ہے، یہ پرابلم، فیملی پرابلم، کاروبار پرابلم، ٹینشن ہی ٹینشن ہے. کہیں ایسا تو نہیں اس وجہ سے ہو رہا ہے. دوسرا، ایسی مشغولیت جس سے فراغت ہی نہ ہو. کسی کو بھائی ٹائم ہے، نہیں ٹائم بالکل نہیں ہے، اتنے بیزی ہو گئے، لک بیزی ڈو نتھنگ، اتنے بیزی ہیں پھر بھی ہے کچھ نہیں ہاتھ میں، یعنی کدھر وقت ضائع ہو جاتا ہے، پورا دن نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. تیسرا، ایسا فقر جس کے بعد خوشحالی نہ، ہاتھ تنگ رہتا ہے لوگوں کا، اتنا کم، پہلے ایک کماتا تھا پورا گھر کھاتا تھا، اب شاید پورے گھر والے کما رہے پھر بھی پورا نہیں ہو رہا. کیا ہے اس کے پیچھے ریزن، کبھی غور کیا؟ اور نمبر 4، ایسی امید جو کبھی پوری نہ ہو. امید ہی ختم نہیں ہو رہی، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، اور ایک گول اچیو ہو جائے دوسرا ٹارگٹ لے لیتے ہیں، نہیں ابھی تو یہ ہو گیا اب یہ کرنا ہے. یعنی ایسا نہیں بندہ کہ سب ہو گیا، اللہ نے بہت دے دیا، اوقات سے زیادہ دے دیا، دیٹس اٹ، کلوز ہی نہیں ہو رہا ڈور، کیونکہ امیدیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. ارے آخرت کی فکر کب کریں گے، جنت کی تیاری کب کریں گے؟ تو صبح اس حال میں جس کی ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ اس کی دنیا بہت اچھی کر دیتا ہے. ایسا نہیں کہ جناب وہ فکر نہیں کرتا تو اللہ اس کو رزق دیتا، اللہ اور دیتا ہے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے بھگاتی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے دنیا پیچھے آ جاتی ہے، آ کر خدمت کرتی ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تو بہرحال آج قرآنی بیان میں ہم نے بہت سارے میسیجز حاصل کیے. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اب تو ویسے بھی ماہ رمضان آنے والا، تو اپنے رمضان کو بہترین گزارنے کے لیے یہ جو کچھ دن ہیں اس میں ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، نمازیں پابندی سے پڑھیں، ذکر و درود کریں، تاکہ ماہ رمضان میں جب ہم انٹر ہوں تو رحمت اور برکت ہمارے لیے اور آسان ہو جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ماہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے. آمین.